قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، اب لاہور ہائی کورٹ سے جو اب تک کے ڈیولپمنٹ ہیں 8 مقدمات ہیں جس میں خان صاحب کی حفاظتی ضمانت 10 دن کے لیے منظور ہو گئی ہے، لیکن 13 مارچ کے بعد جو اسلام آباد پولیس ہے جو وفاقی حکومت کے ماتحت ہے اور پھر پنجاب پولیس جو نگراں حکومت ہے یہاں سر توڑ کوششیں کرتی رہیں، یہ حکومت بھی ریاست بھی، لیکن خان صاحب کی گرفتاری ممکن نہ ہو پائی۔ کیا یہ آپ کی حکومت اور ریاست کے استعداد کار پہ سوال نہیں ہے؟ یقیناً ہے جی۔ میں نے تو آج سے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ قانون ایک دفعہ پھر بے بس ہو گیا اور عمران خان جیت گئے۔ جو پولیس وہاں گئی تھی، جس کے بارے میں سارا میڈیا بھی، سیاستدان بھی، عدالت بھی یہ کہتی رہی کہ پولیس نے وہاں بہت پولیس گردی کی ہے، گنڈا گردی کی ہے، تشدد کیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ان کے 64-65 لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ ان پہ حملہ کرنے والے تھے، رجسٹ کرنے والے تھے، ان میں سے کچھ 7-8 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو ظالم پولیس کے 64 لوگ جو پروٹیکشن والی چیزیں بھی رکھتے تھے، وہ ہیلمٹ بھی پہنے تھے، وہ بازوؤں پہ پٹیاں بھی باندھے تھے، وہ تو 64 لوگ 65 زخمی ہوئے ہیں، اور جن کو یہ حق نہیں تھا پولیس کے ساتھ لڑنے کا، وہ 8۔ تو اتنا ہے عدالت۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے اداروں کو بے بس کر لیا ہے۔ نہ سیاسی حکومتیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، پولیس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ پولیس اپنی ڈیوٹی کرنے جاتی ہے، ساری دنیا میں لاٹھی چارج ہوتا ہے، یہ لاٹھیاں، یہ جو آنسو گیس، یہ جو واٹر کیننز، یہ جو ربڑ بلٹس، یہ جو دوسرے ہتھیار، یہ سب کچھ تمام دنیا کی پولیس کو حکومتیں لے کے دیتی ہیں۔ ہماری بھی حکومت نے پولیس کو لے کے دیا ہے، اور یہ فیصلہ پولیس والے پہ چھوڑا ہے، پولیس کے اس افسر پہ جو اس موقع پہ کھڑا ہوگا کہ اگر کوئی موب ہے اور وہ وائلنٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ گفتگو کرنی ہے، ڈرانا دھمکانا ہے، لاٹھی چارج کرنا ہے، کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے، یہ اختیار اس کو دیا ہے، اور یہ دنیا کے مہذب ترین ملکوں میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح لاٹھی چارج کر دیتے ہیں، پولیس کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو واٹر کینن بھی استعمال ہوتی ہے، بالکل آنسو گیس بھی استعمال۔ یہ کون سا ایسا ہتھیار ہے جو نہیں ہوتا؟ حتیٰ کہ دنیا میں مہذب ترین ملکوں کے اندر جب وائلنٹ کراؤڈ بے بس ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو ایک وقت فائرنگ کرنے کا بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نہ تو اس بات کو پولیٹیکل لیڈرشپ اون کر رہی ہے، نہ میڈیا الاؤ کر رہا ہے، نہ عدالتیں ان کو چھوڑتی ہیں۔ تو پھر ہم اپنے اداروں کو جس حال میں لے آئے ہیں آج، اسی لیے ہماری ایک پرفارمنس یہ ہے، یہ خان صاحب کی جیت نہیں ہے، یہ اداروں کے جو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا فیلئر ہے۔ قاہرہ صاحب، جب پہلی دفعہ اسے ہفتہ 10 دن پہلے اسلام آباد پولیس یہاں پہنچی، اس وقت تو یہ ایشو نہیں ہوا۔ ایشو اس وقت شروع ہوا جب انسپیکٹر ندیم تھا غالباً اس کا نام، اس نے کہا کہ جی ہم تو وارنٹ کی تعمیل کرانے آئے ہیں، اطلاع دینے آئے ہیں کہ وہ تاریخ کو پیش آ جائیں، لیکن آئی جی اسلام آباد نے ٹی وی پر بیان جاری کیا کہ نہیں جی میں نے پولیس کو گرفتار کرنے بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کارکن بھی اکٹھے ہوئے، خیر وہ تعمیل بھی ہو گئی، غالباً کسی نے لکھ کر دے دیا کہ جی وہ پیش ہو جائیں گے، شبلی فراز صاحب نے، لیکن پھر دوبارہ وہ پہنچ گئے اور پھر معاملہ خراب ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر صرف تعمیل کا اس وقت ایشو تھا تو اس کو گرفتاری کا ایشو کیوں بنایا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ 94 مقدمات ایک سیاستدان پر درج ہو جائیں۔ مجھے تو وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا سین یاد آتا ہے کہ وہ ایک عدالت میں ایک دن صبح پیش ہوتی تھی، شام کو ایک دن لاہور پیش ہوتی تھی، دوسرے دن پیشی ان کی اسلام آباد ہوتی تھی، تیسرے دن کراچی ہوتی تھی، چوتھے دن کوئٹہ ہوتی تھی۔ تو یہی سین نہیں بنایا جا رہا جس کی وجہ سے تضاد آ رہا ہے اور ریاستی ادارے کمزور ہو رہے ہیں اور یہ وائلیشن بڑھ رہی ہے؟ پہلی بات تو ارشاد صاحب یہ ہے کہ ایک پولیس والے نے جس کو وہاں دھمکیاں دی گئی، بندوقیں دکھائی گئی، گالیاں پڑی، میڈیا والوں نے عمران خان کے کارکنوں نے دھکے دیے، وہ اس پریشانی میں ایک لفظ کہہ گیا، اس کو ہم نے پکڑ لیا۔ چونکہ عدالت نے آرڈر جاری کیا ہے، آپ نے پڑھا ہے، وہ سمن دیکھا ہوگا آپ نے جی، کہ پیشی پر پیش کیا جائے، اگر وہ نہ آئیں تو ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ نو، وہ بات ختم ہو چکی تھی۔ عدالت نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، وہ وارنٹ گرفتاری تھا۔ جی،
وہاں ایک ایس پی گیا, ان کے ساتھ ایک انسپیکٹر گیا, کوئی وائلنس کے لیے نہیں گئے, جی کوئی لمبا چوڑا عملہ لے کے نہیں گئے. جو کچھ وہاں کیا گیا, اور کیا آپ کے علم میں, کیا میرے علم میں, کیا پاکستان کے میڈیا کے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہاں ہیومن شیلڈ موجود تھی, وہاں پتھر رکھے گئے تھے, وہاں ڈنڈے رکھے گئے تھے, وہاں ساری تیاریاں کی گئی تھی, وہاں خواتین کو بلایا گیا تھا پہلے سے جی کہ ہیومن شیلڈ بنا دی جائے گی, اگر پولیس آگے آتی ہے تو لڑائی کریں گے, اور لوگوں کے ساتھ پولیس اگر ڈنڈے مارتی ہے یا کچھ ہتھیار استعمال کرتی ہے تو پھر اس مظلومیت کا بہانہ بنا کے پورے پاکستان میں میڈیا شور کر دے گا ہمیں اس کی سپورٹ مل جائے گی. کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ ایسا نہیں تھا؟ اگر ایسا تھا تو یہ خان صاحب کا سارا کچھ ڈیزائنڈ ہے, یہ سارا طے شدہ پلان ہے. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان اس میں کامیاب رہے, پولیس فیل نہیں ہوئی, ہم نے کر دی, آپ نے کر دی, عدالت نے کر دی, ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ان اداروں کے فیلئر بنیادی طور پہ ہماری ریاست کا فیلئر ہوتا آ رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان کے خلاف دشمنی نہیں ہے میری کوئی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو اگر عدالت کہتی ہے پیش کرو تو کیسے نہ کیا جائے. رہی بات ان کے 8 مقدمات پہ عدالت ہوئی, ضمانت ہوئی ہے. میں نے سنا ہے ایک دور میں عدالت نے ایسا بھی کوئی حکم دیا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں ان کے اندر بھی ضمانت ہے, اور آئندہ بھی جو ایف آئی آر درج ہوں گی اس میں بھی ضمانت ہے. میرے خیال ہے کوئی ایسا بھی اگر عمران خان کوشش کرے تو شاید ان کو ایسی بھی ضمانت نہیں. عمران خان کے بارے میں تو نہیں لیکن حمزہ شہباز صاحب کے بارے میں یہ ہوا تھا کہ ان کو 15 دن پہلے بتایا جائے گا بلانے سے پہلے کہ جی ہم آپ کو بلانے لگے ہیں اور گرفتار. میں پرانا کہہ رہا ہوں جی, جس کا بھی تھا, حمزہ صاحب کا تھا, کسی اور کا تھا, لیکن یہ بات بہرحال میں نے سنی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ بھی ہوا تھا ماضی میں. اچھا قائر صاحب, اچھا یہ مقدمات اور آئندہ بھی جو درج ہوں گے ان میں بھی بیل کر دیں. اچھا قائر صاحب, ایک مقدمہ اسی طرح کا, ایک وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری وزیر داخلہ ثناء اللہ صاحب کا جاری ہوا ہے 10-12 دن پہلے. ابھی تک گجرانوالہ پولیس کو معلوم نہیں یہ وارنٹ ملا نہیں ہے یا اس کی وجہ سے. اور کل جب آئی جی صاحب سے پریس کانفرنس کے دوران سوال ہوا تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں, فی الحال تو عمران خان کی بات کریں. یہ جو تضاد ہے اس کی وجہ سے نہیں معاملہ خراب ہو رہا؟ کوئی تضاد نہیں ہے جی. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا خلاف وارنٹ آیا ہے ان کو بھی پیش ہونا چاہیے. دیکھیں نا, یہ سارا ہوا کیوں؟ جی بڑا سمپل کلیہ ہے. جی یہ سارا اس لیے ہوا کہ عمران خان صاحب کو 1 2 4 10 11 12 دفعہ عدالت ٹائم دیتی رہی, وہ پیش نہیں ہوئے. پھر عدالت نے وارنٹ دے دیا تو اس وارنٹ کے خلاف وہ ٹائم لے کے پیش تو نہیں ہوئے, لیکن ہائی کورٹ میں آ گئے. ہائی کورٹ نے کہا 13 تاریخ کو پیش ہو جائیے, وہ 13 کو پیش نہیں ہوتے, ہائی کورٹ کا حکم بھی ڈیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی گرفتاری کا احکام آتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر عمران خان صاحب پیش ہو جاتے عدالت کے اندر, دیکھیں نا آج ان کو 8-9 مقدمات میں 10 دن کی بیل دے دی گئی, رازداری کی بیل دے دی گئی, پروٹیکٹیو بیل. جہاں تک میرے جیسا ناقص عقل علم والا بندہ سمجھتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے جس عدالت نے بلایا اس عدالت میں جانے کے لیے مجھے 1 دن درکار ہے, ٹریول کرنا ہے, کراچی جانا ہے, لاہور جانا ہے, تو مجھے اس نے ٹائم کے لیے بیل دے دی جائے سو دیٹ میں وہاں جا کے پیش ہو لوں.